حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد استو می خواهم خدا را، خدایا استو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، میزبان مکرم مولانا قاری نذیر احمد فاروقی صاحب، گرامی قدر شیخ التفسیر مولانا محمد الیاس کاشمیری، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، آج 20 اکتوبر 2002 عیسوی ہم یہاں اسلام آباد میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. جو سلسلہ کلام جاری تھا، میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی آرزو رکھتا ہوں، اور اس کے لیے کتاب اللہ کا ایک حصہ اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میرے پیش نظر ہے. میں پہلے حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر قرآن کریم کی آیہ کریمہ کا مفہوم عرض کرتا ہوں. یعنی ذرا آنکھیں کھول لوں تاکہ روشنی نظر آ جائے. قرآن روشنی ہے اور حدیث اس روشنی کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ قومیں اس کتاب زندہ سے وابستہ ہو کر بلند ہو جاتی ہیں، تنکوں سے شہتیر بن جاتی ہیں، ذرے سے آفتاب بن جاتی ہیں، اور کچھ بد نصیب قرآن کو چھوڑ کر شہتیر سے تنکا بن جاتے ہیں، بلندی سے پستی کی طرف چلے آتے ہیں.
قرآن کریم کی آیت کا مفہوم یہ ہے، ہم نے قرآن کے ذریعے تم پہ وہ نعمتیں نازل کی ہیں، وہ کرم کیا ہے جو تمہارے دل کی بیماری کا علاج ہے۔ ما ہوا شفاء شفاء، یہاں دل کا نام نہیں لیا گیا، لیکن وہ آیت جو حضرت مولانا نے پڑھی تھی اس میں شفاء لما فی الصدور کہا گیا۔ قرآن کریم کی ایک مبارک عادت ہے کہ وہ اپنی بات کی تشریح خود کرتا ہے، یعنی قرآن کا پہلا مفسر قرآن ہے، قرآن کا پہلا مفسر خود قرآن ہے، اور پھر اس کا دوسرا مفسر صاحب قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ شفاء لما فی الصدور کہا گیا، دل کی بیماریوں کا علاج ہے، تو یہاں مطلق وننزل من القرآن ما ہوا شفاء کہا گیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے یہ فارمولہ ہے اللہ کا تجویز کردہ، اور اہل ایمان کے لیے موسم بہار بھی ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے موسم بہار بھی ہے۔ ہاں، ظالموں کو اس موسم بہار میں بھی کچھ نہیں ملتا، وہ محروم رہتے ہیں۔ اس موسم بہار میں بھی ظالم پھول نہیں پاتے، ان کے مقدر میں کانٹے ہی آتے ہیں۔ ظلم کا جو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے عربک گرامر میں، وہ یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غیر فطری انداز میں چاہنا۔ مثلا حاصل کرنے کے لیے ہاتھ یوں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی یوں کرے گا تو کچھ نہیں۔ پانی کتنا ہی تیز رفتار آ رہا ہو، پریشر کے ساتھ آ رہا ہو، لیکن اگر آپ کا برتن الٹا ہے تو اس میں کچھ نہیں جائے گا، تو وہ پانی کا قصور نہیں ہے، آپ کی طلب صحیح نہیں ہے۔ عربی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ جب بارش برستی ہے، اگر یہ حسن اتفاق ہو جائے کہ سیپ کا منہ کھلا ہو، بارش کے قطرے اس میں پڑے اور صحیح وقت پر وہ بند ہو جائے، تو پھر وہ قطرے سیپ کے اندر موتی بن جاتے ہیں۔ لیکن وہی ڈراپس، وہی قطرے اگر سانپ کے منہ میں چلے جائیں تو زہر بن جاتے ہیں۔ کوالٹی سیم ہے، کوئی فرق نہیں اس میں۔ وہی قطرے جو سیپ کے منہ میں موتی بنے تھے، سانپ کے منہ میں زہر بن گئے۔ کما المطر فی الاصداف درا وفی فم العفائی سارا سما یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بس قرآن کریم کا یہی حال ہے۔ اسے اگر کوئی ابو جہل بن کر سنتا ہے تو زندیق بنتا ہے، ابو بکر بن کر سنتا ہے تو صدیق بنتا ہے۔ طلب کی بات ہے کہ طلب کیسی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنا جائزہ لے سکیں۔ ہم یوں تو بہت دیکھتے ہیں نا، یوں۔ اللہ ہمیں وہ نظر عطا کرے کہ ہم ذرا یوں بھی دیکھ سکیں، پھر کسی نتیجے پہ پہنچیں اور اپنے ضمیر کو جج بنائیں کہ ہم اس قطرہ رحمت کے سامنے سیپ بنے ہیں یا سانپ بنے ہیں۔ میں یورپ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا تو ایک نوجوان بڑی بے قراری سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، قرون اولیٰ کے لوگ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ان کے پاس بھی قرآن تھا، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، تو ان کی بات تو ہوائیں مانتی تھیں، ان کے خط دریا مان لیتے تھے، ان کے پاؤں کی ٹھوکروں سے زمین پرسکون ہو جاتی تھی، ان کا حکم درندے مانتے تھے، ہماری بات تو بیویاں بھی نہیں مانتی، اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ تو میں نے کہا، بیٹا وہ بائی چانس مسلمان تھے، ہم بائی چانس مسلمان ہیں۔ انہوں نے اسلام سے محبت کی تھی، انہوں نے اسلام سے دوستی کی تھی،
ہم اسلام سے سیاست کر رہے ہیں، ہم اسلام سے سیاست کر رہے ہیں، چونکہ ہم اسکالر ہیں، دانشور ہیں، اور اقبال کی زبان میں دانش فتنوں کی فیکٹری ہے، فیکٹری، دانش فتنوں کا کارخانہ ہے، خرد پرستوں کی رہنمائی میں گم ہوا کاروان عالم۔ بڑے دکھ سے ایک صاحب نظر نے کہا، خرد پرستوں کی رہنمائی میں گم ہوا کاروان عالم، تو بھیج اب کوئی مست اپنا بنے ہمارا امام ساقی۔ ہمارے ایک درد مند صاحب نظر متکلم تھے، فاروقی صاحب، پھر مجھے خطیب کہہ گئے، اللہ کے بندے خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کیا کرو یار، مجھے اس اصطلاح سے بالکل کوئی اتفاق نہیں ہے، اگر یہ اصطلاح اچھی ہوتی تو اللہ اپنے کسی رسول کو، کسی نبی کو خطیب کہہ دیتا۔ اللہ نے کسی نبی یا رسول کو خطیب نہیں کہا، مبلغ کہا، دائی کہا، رسول کہا، نبی کہا، اس لیے کہ خطابت فن ہے فاروقی صاحب، دعوت فرض ہے۔ خطیب کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن دائی صرف مسلمان ہوگا، مبلغ صرف مسلمان ہوگا۔ یہ میری اپنی اصطلاح ہے، یہ میری لغت کا حصہ ہے، دائی اور مبلغ۔ خطابت میں کسی بات کو دوہرانا عیب ہے، اور دعوت میں ایک ہی بات کا بالتکرار پوری زندگی تکرار کرنا فرض ہے۔ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں لگتا۔ تو ایک متکلم تھے بڑے صاحب نظر، محفل لگی ہوئی تھی، لوگوں نے کہا جی آپ سے کچھ مل والے ملنے آئے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا مل والے جیتے رہیں، مجھے دل والوں کی تلاش ہے، اگر وہ آئیں تو ملا دینا۔ تو بھائی قرآن جو ہے، قرآن دل کی بیماریوں کا علاج ہے، قرآن دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ویسے کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں کہ عقل کو تو بالکل ہی ایک طرف رکھ دیا گیا۔ قرآن کریم، میں نے ابھی جو جمعہ گزرا اس میں بڑی مختصر سی باتیں ہوئیں، اس میں بھی غالباً میں نے اس سلسلے میں کچھ کہا کہ قرآن کریم عقل والوں کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ناسا میں جانا ہوا، وہ جو دنیا کا سب سے بڑا سائنسی مرکز ہے جہاں سے اپولو کا سلسلہ شروع ہوا، تو لمبے لمبے بالوں والے غیر متوازن لباس اور غیر متوازن بال، مونچھیں اتنی بڑی ہوئیں، داڑھی سے ملی ہوئی، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ بیچ میں منہ بیچارہ کہاں ہے۔ وہ تو جب ایک بڑی بڑی وہ مونچھوں والا، وہ جب ایک سائنسدان کھڑا ہوا بولنے لگا تو جب یہ جگہ ہلتی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ منہ ادھر ہی ہے کہیں۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جب تم نے تسخیر کائنات کا ارادہ کیا، تم نے جب تسخیر کائنات کا ارادہ کیا اور ستاروں پر کمندیں ڈالنے کا عزم کیا، تو سب سے زیادہ تمہیں دنیا کی کس کتاب سے سپورٹ ملی؟ مجھے یہ میرے لیے سرپرائز بھی تھا اور میرے لیے خوشی بھی تھی کہ وہی صاحب کھڑے ہوئے اور اس نے بغیر کسی تکلف کے اونچی آواز سے کہا ہولی قرآن، ہولی قرآن۔ قرآن کریم نے ہمیں سب سے زیادہ سپورٹ کیا، دنیا کی کسی کتاب نے ہمیں اتنا سپورٹ نہیں کیا جتنا قرآن کریم نے کیا۔ قرآن کریم نے کہا تسخیر کائنات کے سفر میں اگر تم ستاروں تک جانا چاہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور سمندر کی تہ میں تحت الثری تک جانا چاہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سب سے زیادہ قرآن ہمیں ڈسکریج کرتا ہے، اور اس نے کہا آپ کی تو یہ مذہبی کتاب ہے، اگر میرا بس چلے تو میں اسے دنیا کے سب سے بڑی سائنس کی کتاب کہہ دوں۔ میں نے کہا آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ عناصر فطرت کی نشاندہی، عناصر فطرت کی معرفت اور عناصر فطرت کی تشخیص قرآن سے زیادہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کرتی۔
وہ ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات کہی ہے. فرمایا بہار عالم حسنش دل ہو جاں تازہ میدارد. اچھا میں دل و جاں کو تھوڑا سا وسعت دیتا ہوں. بہار عالم حسنش جہارا تازہ میدارد. بہار عالم حسنش جہارا تازہ میدارد. برنگ اصحاب صورت را ببو اصحاب مانی را. میرے محبوب کا حسن کسی کو محروم نہیں کرتا. اپنے رنگ سے چہرے کی نگاہ والوں کو مست کرتا ہے اور اپنی خوشبو سے دل کی نگاہ والوں کو مست کرتا ہے. اب یہ قرآن کو اس زاویے میں دیکھیے آپ, عقل والوں کے لیے قرآن کی رہنمائی. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لقوم يعقلون. یعقلون. زمین و آسمان کی تخلیق میں, گردش لیل و نہار میں, پانی پر تیرتی ہوئی کشتی جہازوں میں, برستی ہوئی بارشوں میں, قرائے ارض پر چلنے دوڑنے رینگنے تیرنے اور اڑنے والے جانداروں میں, صبا کبھی سرسر بن کر پرواز کرنے والی ہواؤں میں اور بادلوں کے رواں دواں قافلوں میں ہماری معرفت کے دلائل ہیں عقل والوں کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ عقل والوں کے لیے. اگر کوئی عقل کی نگاہوں سے دیکھے تب بھی ہم سمجھ میں آتے ہیں. کون کہتا ہے میں چونکہ پڑھا لکھا نہیں ہوں مجھے اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہو؟ قرآن کہتا ہے اس کی معرفت کے لیے لائبریریوں اور کتب خانوں کی ضرورت نہیں, اس کی معرفت کے لیے صحیفہ کائنات ہی کافی ہے. جب زمین کی وسعت پر نظر جائے گی, جب آسمان کی بلندی سامنے آئے گی, جب کشتیاں پانی پر تیرتی ہوئی دکھائی دیں گی, جب سمندر کا نمکین پانی ہوائیں اٹھا کے لے جائیں گی اور بلندی کے خاص معیار پر وہ نمکین پانی فلٹر ہو کر کارخانے قدرت میں ٹھنڈا اور میٹھا بن کر بادلوں کی صورت میں پھیل جائے گا, پھر اسے ٹکرا کر برسایا جائے گا. جب جاندار چھوٹے بڑے چلتے دوڑتے رینگتے تیرتے اڑتے نظر آئیں گے, جب ہوائیں چلیں گی, جب بادل گرجیں گے اور چمکیں گے تو ہم ضرور سمجھ میں آئیں گے, ضرور سمجھ میں آئیں گے. ذروں سے تا فلک, ستاروں سے تا, ذروں سے تا بمہر, ستاروں سے تا فلک. ذروں سے تا بمہر, ستاروں سے تا فلک. عکس جمال یار کی تابندگی ہے دوست, جب تک کہ غیر حق کی یوں بندگی ہے دوست, یہ زندگی بھی تیری کوئی زندگی ہے دوست. ذروں سے تا بمہر, ستاروں سے تا فلک, عکس جمال یار کی تابندگی ہے دوست. فرمایا ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ
من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ. دیکھتے نہیں ہو ہم اگر رات کو ہمیشہ کے لیے رک جانے کا حکم دے دیں تو کوئی ہمارے مقابلے کی قوت ہے جو دن لے آئے، اور اگر ہم دن کو ہمیشہ کے لیے رک جانے کا آرڈر کر دیں تو کوئی ہمارے مقابلے کی قوت دکھاؤ جو رات لے آئے تمہیں سکون پہنچائے. کس کا نظام اور کس کا تصرف کار فرما ہے کہ ٹھیک وقت پر رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے ٹھکانے کے لیے چلتا رہتا ہے، اور یہ اندازے سائنسدانوں کے نہیں ہیں، یہ تمہاری صنعت نہیں ہے، اس کی رحمت ہے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. ہم نے چاند کے لیے بھی اندازے مقرر کر دیے ہیں، وہ جنم لیتا ہے پھر بڑھتا ہے، اس پر لڑکپن آتا ہے، اس پر جوانی آتی ہے، پھر اس پر کہولت اور بڑھاپا آتا ہے، وہ چمکتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. ہاں للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدیاں گزر گئیں، آج تک آسمان کے دامن میں کبھی سورج اور چاند کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. بش صاحب کو سپر پاور بننے کا شوق ہے، خنزیر خور کو، پیچش کے مریض کو. کہتا ہے دنیا مجھے سب سے بڑی قوت ماننے پر مجبور ہو جائے گی. پچھلے دنوں پڑھا تھا نا اس کا بیان. تو سب سے بڑی قوت ہے، الکوہل چھین لے تو ایک ہفتہ بھی نہیں جی سکے گا، الکوہل کے بغیر ایک ہفتہ بھی نہیں جی سکے گا. اور لنترانیاں دیکھیے، مجھے دنیا کی سب سے بڑی قوت ماننے پر مجبور ہو جائے گی. میں اس دن کراچی تھا، میں نے اسی دن تبصرہ کیا اس موسمی کیڑے کی موت کا وقت آ گیا ہے جسے برسات کے موسم میں پر لگتے ہیں اور پھر وہی پر اس کی موت کا سبب بنتے ہیں. اس کی لنترانیاں بتاتی ہیں کہ اب اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے یہ خنزیر خور. تو کہاں سب سے بڑی قوت ہے؟ وہ سب سے بڑی قوت تھا، سب سے بڑی قوت ہے، اور وہی سب سے بڑی قوت رہے گی. جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، جس پر کبھی ضعف نہیں آئے گا، وہ تو پھر وہ ہے. تم اس کے نظام میں کوئی فطور دکھاؤ. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تھوڑا سا تفاوت دکھاؤ. اس کو نہ ماننے والے کاغذ قلم لیے انتظار کر کر کے قبروں میں چلے گئے. کبھی سورج دیر سے نکلے، کبھی دیر سے ڈوبے. ہم اعتراض ریکارڈ کرائیں، کیسا نظام ہے؟ آج سورج نے طلوع میں دیر کر دی، آج غروب میں دیر کر دی. قرآن کہتا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. تم اس کے نظام میں، اس کے سسٹم میں رائی کے برابر بھی اونچ نیچ نہیں پاؤ گے. کل فی فلک یسبحون. اب تھوڑی سی بات اس پہ ہو جائے، یسبحون پر. یسبحون پر سورج، چاند، ستارے، کل فی فلک یسبحون. اسلام آباد کے بے زبانوں، کل فی فلک یسبحون. اچھا آسمان والے یسبحون، اور زمین والے
الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. دیکھتے نہیں جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں, سب اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ, اور پرندے تو با جماعت تسبیح کرتے ہیں, با جماعت. فردن فردن بھی مرغ اکیلی عبادت کر لیتا ہے صبح سویرے, جسے آپ کہتے ہیں اذانیں دے رہا ہے, وہ اذانیں تھوڑی ہوتی ہیں, وہ اس کی عبادت ہے. اور چھوٹے چھوٹے پرندے چڑیاں رات کو سونے سے پہلے بھی عبادت کر لیتی ہیں, اور صبح رزق کی تلاش میں جانے سے پہلے بھی عبادت کر لیتی ہیں. جسے ہم کہتے ہیں چڑیاں چہک رہی ہیں, وہ خاک چہک رہی ہوتی ہیں, وہ اپنے معبود کی عبادت کر رہی ہوتی ہیں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. اب اگلی بات قرآن کی سنیے. کل قد علم صلاته وتسبیحہ, کل قد علم صلاته وتسبیحہ. یہ سارے پرندے کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے, کسی دارالعلوم میں نہیں گئے, کسی اکیڈمی کو اٹینڈ نہیں کیا, سب کو اللہ کی یاد کا سلیقہ آتا ہے, سب کو اللہ کی یاد کا سلیقہ آتا ہے. میں نے سائنسدانوں سے کہا, میں نے کہا تم نے خاک کو بھی سمجھ لیا, ہوا کو بھی سمجھ لیا, آگ کو بھی سمجھ لیا. نا 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 نا, ایسا تھوڑی ہوگا. بیمار آدمی محنت کر رہا ہے اور آپ ادھر ادھر نہیں, ابھی اجازت نہیں ہوگی. خاک کو بھی سمجھ لیا, آگ کو بھی سمجھ لیا, ہوا کو بھی سمجھ لیا, پانی کو بھی سمجھ لیا. او ہو, یوں بھی دیکھ لیا, یوں بھی دیکھ لیا, یوں بھی دیکھ لیا, یوں بھی دیکھ لیا, تو ذرا یوں بھی دیکھ لیتے. مخلوق کو سمجھ لیا, خالق کو نہیں سمجھ پائے. اللہ فرماتے ہیں ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کے نہیں, ڈھونڈنے, وہ میں جمع کی بات کروں, انہوں نے ایک کی بات کی ہے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. یہ دیکھیے میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں ٹیوب لائٹس جلتی ہیں, بلب جلتے ہیں, اور یہ الیکٹرک سسٹم پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. اور سائنسدان, میں نے کہا تو دل کی دنیا میں ایک بھی بلب نہ جلا سکا, ایک بلب اس کی یاد کا نہ جلا سکا. آب و آتش خاک و باد, پتہ نہیں کچھ ترتیب میں بھول رہا ہوں. بندہ آب و آتش خاک و باد, یا باد و آب و خاک و آتش بندہ. اب ٹھیک ہے, آب و باد و خاک و آتش بندہ با منو تو مردہ با حق زندہ. ہم تو سمجھتے ہیں نا مٹی چپ پڑی ہے, ہم سمجھتے ہیں نا ہمارے گھر میں کھڑا ہوا درخت خاموش کھڑا ہے. ہمارا خیال ہے مرغا آنے دے رہا ہے, چڑیا چہک رہی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے یہ سب اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں, ماریشس کا سی سائڈ بہت لمبا ہے, کاکسس بازار کا سی سائڈ بھی بہت لمبا ہے, ادھر پاناما اور ویسٹ انڈیز کا سی سائڈ بھی مجھے دیکھنے کا موقع ملا, ادھر اوسلو میں, ناروے میں بھی, جہاں وہ اینڈ آف دی ارتھ بنتا ہے اس کو بھی جاتے دیکھا ہے. لوگ بھی جاتے ہیں, میں بھی دریا سمندر کے کنارے جاتا ہوں, میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. اور موجوں کا بننا
اور پھر ان کی جو فنیشنگ ہے اس کو میں دیکھتا ہوں. دور سے موج بنتی ہے پھر بڑھتی چلی آتی ہے اور کنارے پہ آ کے سر پٹکتی ہے. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہاں سے اس نے تسبیح شروع کی، سبوحن قدوسن سبوحن قدوسن سبوحن قدوسن سبوحن قدوسن، اور کنارے پہ آ کے اللہ اکبر کہا اس نے. تو مجھے سمندر کی موجوں میں تسبیح دکھائی دیتی ہے، دریا کے تموج میں تسبیح دکھائی دیتی ہے، مجھے ندیوں کے بہاؤ میں اور شاخوں کے جھکاؤ میں تسبیح دکھائی دیتی ہے، ستاروں کی چمک میں، انادل کی چہک میں. اسلام آباد والوں، رب العزت کی قسم، بیجنگ سے سان فرانسسکو اور ہانگ کانگ سے جزائر ویسٹ انڈیز تک قرۂ ارض کا مطالعہ کیا، ساری دنیا میں مجھے ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا، ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا. اللہ کو یاد کرنے کے لیے سب کی زبان ایک ہے، سب کی زبان ایک ہے، سب کا انداز ایک ہے. ٹھیک وقت پر مرغ بیچارہ جاگ جاتا ہے، نہ ٹائم پیس اور نہ مولوی صاحب کی اذان. اب مولوی صاحب کی اذان میں بھی بیچارہ، جب سے ملاوٹ شروع ہوئی اذانیں بے روح ہو گئی، وہ اذانیں بلانی چلی گئی جو مردوں کو جگا دیتی تھی، سوتوں کو جگا دیتی تھی. اب تو جب سے اذان کے ذریعے بھی سیاست شروع ہوئی، مولانا صاحب جب اذان چھیڑتے ہیں تو جاگتوں کو سلا دیتے ہیں. ماشاءاللہ، جس بے چین کو ساری رات نیند نہ آئے وہ مولوی صاحب کی ملاوٹ والی اذان سن کر گہری نیند سو جاتا ہے. تو ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اناجل کی چہک میں اللہ کی تسبیح ہے، ستاروں کی چمک میں اللہ کی تسبیح ہے، پھولوں کی مہک میں اللہ کی تسبیح ہے، تیرے کھیتوں سبزوں کی لہک میں اللہ کی تسبیح ہے، یہ پہاڑوں کی متانت میں. ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله. کچھ وہ ہیں جو اس کی یاد میں اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنسو نہریں بن جاتے ہیں، ان کے آنسو نہریں بن جاتے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ اللہ کی یاد میں اس کے خوف سے ان کا جگر پھٹتا ہے، خون جگر آبشار بن کر جاری ہو جاتا ہے. کچھ وہ ہیں کہ اس کے خوف سے منہ کے بل گرتے ہیں، جن کو ہم سلائڈنگ کہتے ہیں. پہاڑوں پہ جانے کا اتفاق ہوا کبھی؟ اور کہیں نہیں تو مارگلا ہی صحیح جانے کا اتفاق ہوا نا. پہاڑ ایک پیغام دیتے ہیں، کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا. اب کوشش کرنا، مگر بگوش گل نہیں، دل کے کانوں سے سننا. پہاڑ ایک پیغام دیتے ہیں، جب آپ جائیں گے پہاڑ پر چڑھیں گے تو جھکیں گے، اتریں گے تو اکڑیں گے. یہ فطرت ہے. پہاڑ پر چڑھنے کے لیے ذرا جھکنا پڑتا ہے، اترنے کے لیے ذرا اکڑنا پڑتا ہے. پہاڑوں کا یہی پیغام ہے، جتنی عاجزی کرو گے بلند ہوتے جاؤ گے، اور جتنی اکڑو گے پست ہوتے جاؤ گے. پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست. اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں. عاجزی میں کمال ہے اور تکبر میں زوال ہے. یاد بھی رکھو گے ٹی وی کے مریدوں، اور غور سے دیکھا کرو. بچوں کو ڈرامے ضرور دکھایا کرو، ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اس سویٹ کوٹڈ پوائزن کو سمجھ نہ سکے آپ. سویٹ پوائزن دشمن نے آپ کے گھر میں کتنے آرام سے داخل کر دیا. ہم اسے تفریح سمجھ کر دیکھ رہے ہیں، اس نے تو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. ہائے میرے وہ معصوم بچے، جوانی تک جنہیں برائی کا پتہ نہیں ہوتا تھا، برائی کس کو کہتے ہیں،
ٹی وی 3 سال میں انہیں پی ایچ ڈی بنا دیتا ہے برائی کا. ہاں 3 سال میں انہیں سب کچھ سکھا دیتا ہے. اور ماشاءاللہ ہم اتنے بڑے ظرف والے بہادر اور شجاع لوگ ہیں، باپ بیٹی سمیت دیکھتا ہے، بھائی بہن سمیت دیکھتا ہے. شاباش. لیکن خیر لگتا ہے میں نے محسوس کیا ہے 10 اکتوبر کو کہ اب ریورس گیئر لگ رہا ہے. ہاں مولانا کے حلقے میں آخری جلسہ کیا تھا ہم نے 7 اکتوبر کو. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حلقے میں نا ان کا جو انتخابی مہم کا آخری جلسہ تھا. میں حضرت مفتی صاحب کے وقت سے جایا کرتا ہوں، اپنا فرض ادا کرنے لگتا ہوں. سیاستدان نہیں ہوں، بالکل فقیر آدمی ہوں، لیکن یہ گھرانہ جو ہے اس سے مجھے پیار ہے، اس لیے کہ مفتی محمود اسلام کا بے لوث فرزند تھا، بے لوث فرزند تھا جس کے نام سے مسلمانوں کو عزت ملی. میں چاہتا ہوں اس وقت گیا ہوں تو میں نے کہا لوگ انتخابات کے ذریعے سیاست کر رہے ہیں، ہم عشق کر رہے ہیں. ہم نشان ہی ایسا ہے، یہی ہمارا بدر میں نشان تھا، یہی ہمارا احد میں نشان تھا، یہی یرموک میں تھا، کتاب کربلا میں نشان تھا، شاملی اور بالا کوٹ میں نشان. وہاں سے چلے تو پھر آخری جلسہ 8 اکتوبر کو ہم نے بالا کوٹ میں کیا، مولانا بھی ساتھ آئے. تو محسوس کیا میں نے کہ اب میری قوم کو کچھ بات سمجھ میں آنے لگی. میری قوم کو بعد از خرابی بسیار، بعد از خرابی بسیار، بہت کچھ گنوا کر نہیں گنوایا. آپ بتائیں او خدایا کون لوگ ہم پر حکومت کرتے رہے؟ گنج، جن کا گنج اتنا چمکتا تھا کہ کمبخت آئینہ اتنا نہ چمکے. اور لپسٹک چھپانے کی چیز ہے اسلام میں، یہ چراغ خانہ ہے. اسلام اسے شمع محفل نہیں مانتا. اسلام بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کو کہتا ہے، بیٹیاں گھر میں اچھی لگتی ہیں، کلب میں نہیں جانے دیتا. اس کا نام ترقی نہیں، یہ نسوانیت کی موت ہے. ہاں بھائی یہ نسوانیت کی موت ہے، یہ عورت پر ظلم ہے، عورت کے وجود کی نفی ہے. مغرب نے کیا دیا عورت کو؟ 2 پیسے کی مارکیٹنگ میں، 2 ٹکے کی مارکیٹنگ میں بیٹیوں کی تصویر بیچی. وہ جو تصویر ہوتی ہے آخر کسی کی بیٹی کی تو ہے نا، تو بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مشرک کی بیٹی، مشرکہ، عسکری محاذ سے جنگی قیدی بن کر آئی تھی. اس کے سر سے چادر ڈھلک گئی تھی. رحمت عالم نے اپنی چادر اپنے خادم کو دی، جاؤ اس کے سر پہ ڈالو. ہائے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی چادر جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش بری سے عصمت کی مہریں لگی ہیں، ہم ایک مشرکہ بنت مشرک کے سر پہ ڈالیں؟ یہ خود بھی مشرکہ ہے، اس کا باپ بھی مشرک تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی. جس طرح میں اپنی فاطمہ کا سر چادر کے بغیر برداشت نہیں کرتا ہوں، میں اپنے دشمن کی بیٹی کا سر بھی چادر کے بغیر برداشت نہیں کروں گا. اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے بیٹی کو وہ مقام دیا کہ دنیا کا کوئی نظریہ نہیں دے سکا. یہ صرف اسلام ہے جس نے کہا بیٹی فروختنی بھی نہیں، بیٹی سوختنی بھی نہیں، نہ یہ مارکیٹ میں بکنے کی چیز ہے اور نہ یہ آگ میں ڈالنے کی چیز ہے. بیٹی کی عزت کرو، اس کا احترام کرو. عورت جب بیٹی ہو تو اس کے سر پہ عفت کی چادر ڈالو، عورت جب بہن ہو تو اس کے سر پہ عصمت کا دوپٹہ ڈالو. عورت جب بیوی بنے تو وفا کی مسند کی تاجدار ہو، عورت جب ماں بنے تو اس کے قدموں میں جنت ہو. یہ اسلام نے اس کو مقام دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا. لیکن یہاں کیا ہوتا رہا؟ یہاں کیا کرا؟ بعد از خرابی بسیار، بعد از خرابی بسیار. اس قوم کو کچھ بات سمجھ آنا شروع ہوئی. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ اسلام آباد نے کتاب کو
پسند کیا. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. اللہ آپ کے اس جذبے اور اس ذوق میں اور ترقی عطا فرمائے. تو کہیں میں جو بات چھیڑ بیٹھا تھا اسے ادھورا نہ چھوڑ جاؤں. تو پوری کائنات کیا کر رہی ہے بھائی؟ تسبیح کر رہی ہے. کل فی فلک یسبحون. آسمان والے بھی تسبیح کر رہے ہیں, زمین والے بھی تسبیح کر رہے ہیں, اور فرشتے بھی تسبیح کر رہے ہیں. نسبح بحمدک ونقدس لک. یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. سبوح قدوس. ساری کائنات اللہ کی تسبیح, کائنات ساری اللہ کی تسبیح, اور تو اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرتا ہے, باقی سب تسبیح کرتے ہیں. تسبیح اور ذکر میں کیا فرق ہے؟ شیخ التفسیر کے سامنے دیکھیے, میری جسارت دیکھیے. شیخ التفسیر کے سامنے کہہ رہا ہوں تسبیح اور ذکر میں کیا فرق ہے. تسبیح فطرت ہے, تسبیح فطرت ہے, اور ذکر محبت ہے. تسبیح کے لیے دل کا ہونا ضروری نہیں, ذکر کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے. اور دل نہ آسمان کے پاس ہے, نہ زمین کے پاس ہے, نہ سمندروں کے پاس ہے, نہ ستاروں چاند اور سورج کے پاس ہے, نہ فرشتوں کے پاس ہے. دل صرف تیرے پاس ہے, تیرے پاس ہے صرف. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. قلب قرآن اس کے لیے روشنی ہے جس کے سینے میں دل زندہ ہے. لمن کان لہ بطن نہیں, لمن کان لہ عقل بھی نہیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. عقل نہیں, عقل بھی سلامت رہے, عقل بھی سلامت رہے, لیکن بگڑی بنانی ہو تو پھر عقل کو نہیں دل کو امام بناؤ. علامہ کہتا ہے عقل ہو تیری سپر, عشق ہو شمشیر تیری. سپر ڈیفینس شیلڈ, وہ جو دفاع کے لیے ہوتی ہے نا, ڈھال ڈھال. عقل ہو تیری سپر, عشق ہو شمشیر تیری. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. میرے درویش, میرے مسٹر نہ, میرے بابو نہ, میرے درویش. کتنا خوبصورت دن ہوگا جب آپ کی اسمبلی میں 50-60 پگڑیوں والے داخل ہوں گے. یا اللہ, ہاں فاروقی صاحب, کیا منظر ہوگا. ماں مرے گی بش کی, تیرے کی, اور بیر کی, اور شرون کی, اور واجپائی کی. ماں مرے گی کہ نہیں؟ رحمت عالم کے غلام, جب رحمت عالم کے غلام اس ملک کے اساسی ایوان میں داخل ہوں گے. عقل ہو تیری سپر, عشق ہو شمشیر تیری. دشمن کا وار روکنے کے لیے عقل کو لائیے, عقل کو لائیے. لیکن جب وقت کا کوئی قارون, وقت کا کوئی نمرود, وقت کا کوئی فرعون شعلے بھڑکائے تو پھر عقل کو ایک طرف رکھ کے دل کو امام بنائیے اور آگ میں کود جائیے. عقل ہو تیری سپاہی, عشق ہو شمشیر تیری. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماسی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. ایک یہ تکبیر ہے جو ہماری رسم ہے, نعرہ تکبیر, اور ہم جو آگے تھے اللہ اکبر. یہ سارے اس کا اور اس کا کھیل ہے, اس کا اور اس کا, معدے اور دماغ کا. بیچ میں بیچارہ وہ جو دل کی سلطنت ہے وہ چھوٹ گئی. کبھی تو تیری تکبیر عرش کو چھو لیا کرتی تھی رب العزت کی قسم. ہاں آج بھی قرآن کہتا ہے
یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. او یہودی بچے ہو، تہاڈا دعوی بھی اسی اللہ دے بڑے سچے دوست ہاں، تے پھر موت دی تمنا کر کے دکھاؤ ذرا. تو کہو موت دی تمنا کر کے. رب العزت نے خود فرمایا لن یتمنونہ ابدا، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ان کو پتا ہے کہ قرآن کی ہر بات سچی ہے. جی اسی موت کی تمنا کی تھی پھکا کے رکھ چھوڑ سی کبھی نہیں کر سن. سچے ہوتے کرن جنہوں نے موت کی تمنا کی تھی اور پھر مر کے تکایا. موت سامنے کھڑی تھی، موت کے سامنے کہا اللہ اکبر. انسان نما درندوں تن کے بوروں من کے کالوں نے پلاس سے ان کی زبان کھینچی، پلاس سے، اور پھر اسے کاٹا. چاقو سے کاٹا نا، ساتھ والے نے اس سے زیادہ جذب دروں سے تکبیر بلند کی. انہوں نے اس کی زبان پلاس سے کھینچی اور کاٹی. اس کے ساتھ والے نے اس سے زیادہ مستی میں، عشق و مستی میں تکبیر بلند کی. انہوں نے اس کا وہی حشر کیا. کاٹنے والے زبانیں کاٹ کاٹ کر تھک گئے، لیکن کٹوانے والے نہ تھکے. محمد تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری تعلیمات پہ قربان جاؤں. دنیا ہمیشہ موت سے ڈرتی رہی، تیرے غلاموں نے موت کو خوف زدہ کر دیا. میں موت کو تیرے غلاموں کے سامنے ڈرتا ہوا دیکھتا ہوں. سب کو موت نے مار ڈالا ہے، رحمت عالم کے غلاموں نے تو موت کو مار ڈالا ہے. شہید موت کے ہاتھوں مرتا ہے یا شہید کے ہاتھوں موت مرتی ہے؟ شہید کے ہاتھوں موت مرتی ہے. ماسی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. وہ آگ ابھی کچھ جل رہی ہے یا بجھ گئی ہے؟ اسلام آباد والوں، وہ آگ سینوں میں ذرا جل رہی ہے یا بجھ چکی ہے؟ سچ کہہ رہے ہو؟ ٹیسٹ کرو. تکبیر. یہ آگے یہ تو میرا کم وقت وہ بھی سڑا ہوا. تکبیر. تڑپ نہیں پیدا ہوئی ابھی، ادھر سے تڑپ نہیں آئی ابھی. 2 مرتبہ بنگال کے مسلمانوں کی طرح اس دن کلکتہ میں انہوں نے تکبیر بلند کی. ہاں، زمین و آسمان لرز گئے. تکبیر. روایت ہے نا، میں روایت سے ہٹ کر تکبیر. 2 مرتبہ، 1 مرتبہ میرے لیے، 1 مرتبہ اپنے لیے، اور 1 مرتبہ ذرا وائٹ ہاؤس کے لیے. وہ سمجھتا ہے ان کی جنس بدل چکی، اب یہ بس ہماری طرح صرف جانور رہ گئے ہیں. آپ ذرا اس سے تعارف کیجیے اپنا. 2 مرتبہ تکبیر کہنی ہے. تکبیر. ہاں ذرا جم کے تکبیر. ماسی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. ماسی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تو جو مسلم ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری. پھر تیرا رب پوچھے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے. پہلے تو اس کا دوست بن کے دکھا. تو جو مومن ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری. اور اگلی بات وہی جو آپ سنا کرتے ہیں، ہم کہا کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. تو قرآن کا ایک انداز ہے عقل والوں کے لیے اور ایک انداز ہے دل والوں کے لیے. عقل والوں کے لیے وہ جس کے بعد قرآن نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اور اب دل والوں کے لیے سنیے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب.
السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق اور گردش لیل و نہار میں میری معرفت کے دلائل ہیں، براہین ہیں اولو الالباب کے لیے۔ وما یذکر الا اولو الالباب۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا اولو الالباب کون ہیں؟ قرآن کریم نے اطلاع دی الذین یذکرون اللہ۔ اولو الالباب وہ ہیں جو زندگی کے سفر میں مجھے نہیں بھولتے۔ الذین یذکرون اللہ، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے مجھے نہیں بھولتے۔ بھائی دل کی بیماری کا کیا علاج ہے؟ دل کی بیماری کا علاج ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے۔ میدا خاک سے بنا، اسے خاک کا تعلق چاہیے۔ بھوک لگے تو کھانا خاک سے، پیاس لگے تو مشروب خاک سے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے مکان خاک سے، مرکب خاک سے، لباس خاک سے، یہاں تک کہ بیمار ہو جائے تو علاج خاک سے۔ جسم خاکی کو خاک کا تعلق چاہیے۔ اور الروح من امر ربی یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، ہم نے اس کا ڈھانچہ ترتیب دیا، پھر اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی۔ تو جسم خاکی، اسے خاک کا تعلق چاہیے ورنہ مر جاتا ہے۔ روح آفاقی، اسے بھی وہاں کا تعلق چاہیے۔ جس طرح رزق نہ ملے تو جسم مرتا ہے، اللہ کا ذکر نہ ملے تو روح اور دل مرتا ہے، اس پہ موت واقع ہوتی ہے۔ اور وہی اولو الالباب ہیں جو زندگی کے سفر میں قرآن کہتے ہیں اللہ کو نہیں بھولتے، اس کو یاد رکھتے ہیں۔ پیرس میں ایک عرب نوجوان کھڑا ہوا میرے سامنے۔ پیرس میں عرب دو تھے، ترک سے آئے ہوئے اکثر، کمال عطا ترک کے زمانے کے ستائے ہوئے۔ ہاں جی، بڑے غصے سے کھڑا ہوا کہتا ہے عشفی یدی، یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ حالانکہ یہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں۔ تسبیح تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، یہ تو لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں اسلام آباد والوں۔ لیکن یہ ہے جمال ہم نشیں کی تاثیر، چونکہ اس پر سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، تو اب اس کو بھی کیا کہتے ہیں آپ؟ تسبیح۔ جمال ہم نشیں اثر کر گیا۔ تو اس نے کہا کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ اس کا سوال اتنا جلالی تھا کہ میں سمجھ گیا یہ کیا پوچھتا ہے۔ میں نے کہا یہ مذکرہ، یہ مذکرہ ہے۔ اس نے کہا مذکرہ عیش، مذکرہ کیا ہوتا ہے؟ مذکرہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں اسے بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں، کبھی یہ یاد دلاتی ہے، اپنے آقا پر درود پڑھتا ہوں۔ اب اس نے وہ پوچھا جو پوچھنا تھا، کہتے ہیں کبھی رسول اکرم کے ہاتھ میں بھی تھی۔ میں نے کہا وہ بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی؟ یہ اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جائے۔ اور وہ ہم ہیں دنیا کی الجھنوں میں پھنسے ہوئے۔ تم جس کی بات کرتے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے اللہ کو یاد کرتی ہے، لیکن ایک ہے پوری کائنات میں اللہ کو یاد کرنے والا اور اس انداز میں یاد کرنے والا کہ خود رب العالمین فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ میرے محبوب ساری رات میری ذکر و عبادت میں گزار دیتے ہو، ساری رات میرے ذکر و عبادت میں گزار دیتے ہو، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا۔ ہاں میرے محبوب ساری رات میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اپنی خوشی کے لیے، اپنی تسکین کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لیے۔ میرے ذکر و عبادت میں تیرا ساری رات کھڑے رہنا یہ تیری خوشی کی بات ہے میرے محبوب، تجھے آرام کرتے ہوئے دیکھنا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو بھائی قرآن دل کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے. نسخہ شفا ہے قرآن کریم. اور یہ وہ دعویٰ ہے جو بغیر دلیل کے نہیں کر رہا ہوں. اس دعوے کی دلیل میرے پاس اتنی مضبوط اور مستحکم ہے کہ میرا حریف بھی انکار نہیں کر پاتا. قرآن نے کل بھی بگڑی بنائی تھی بنی نوع انسان کی بگڑی آج بھی صرف قرآن بنا سکتا ہے. میں نے جمعہ کے دن بھی کہا بنی نوع انسان کو ایٹم بم کی نہیں قرآن کی ضرورت ہے اس وقت. ایٹم بم کی نہیں قرآن کی ضرورت ہے اس وقت. بکریوں کے چرواہوں کو قرآن نے وارث و تخت تاج بنایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلطنت اسلامیہ کی حدیں 22 لاکھ مربع میل پر محیط تھیں. عوام پہ حکم چلتا ہے, آگ حکم مانتی ہے, دھرتی حکم مانتی ہے, جنگل کے درندے حکم مانتے ہیں, دریاؤں کو خط لکھا جائے تو تعمیر ہوتی ہے. اس وقت اس دور میں امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے تو پوچھا لوگوں نے کیا ہوا امیر المومنین, خیریت تو ہے؟ فرمایا خیریت ہے. پھر آپ اشکبار کیوں؟ فرمایا اشکبار اس لیے ہوں کہ جہاں آج کھڑا ہوں لڑکپن میں میں نے بکریاں چرائی تھیں اسی جگہ, اور بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی تھیں تو میرا باپ خطاب ڈانٹتا تھا, عمر بکریاں تو سنبھال نہیں سکتے ہو, زندگی کس طرح گزارو گے؟ بکریاں تو سنبھال نہیں سکتے ہو, زندگی کس طرح گزارو گے؟ آج اسی جگہ آیا ہوں تو میرے ضمیر نے میرے احساس پر دستک دی اور مجھے ماضی یاد دلایا. عمر تو وہی ہے کہ جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھی. یہ کس تعلیم کا اثر اور کس کا فیض نظر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا مان لیتے. آج تیرا پیغام ہوائیں لیے لیے پھرتی ہیں. آج تیرے پاؤں کی ٹھوکر سے زمین پرسکون ہو جاتی ہے. میں زلزلہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بعض مورخین نے کہا کہ وہ زلزلہ تھا, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں, وہ جلالت فاروقی کا اثر تھا کہ زمین لرز اٹھی. جلالت فاروقی کا اثر تھا کہ زمین لرز اٹھی, جس پر فاروق اعظم نے ٹھوکر لگا کے فرمایا کیوں؟ تیرے سینے پہ عدل نہیں کرتا ہوں کہ تو کانپتی ہے. بس پھر کبھی نہیں کانپی. ہاں, یہ جو بھونچال آتے ہیں, یہ جو طوفان آتے ہیں, یہ جو انسانی آبادیوں کا الٹ پھیر ہوتا ہے حکمرانوں کے چونچلوں سے, رات کی تنہائی میں ان کے کرتوت تباہی کا سبب بنتے ہیں. ہاں, یحییٰ خان کی رنگین راتوں میں اس ملک کے ساتھ کیا حشر کیا. اللہ اکبر, میری کتنے ہزار فوج قیدی بنی اور نامعلوم کتنی بیٹیاں لٹ گئیں, کتنی بیٹیاں لٹ گئیں. اس بدبخت کی رنگینیوں نے, رات کی تنہائی میں اس بدبخت کی رنگینیوں نے پوری قوم کا حلیہ اور میرے پاکستان کی کمر توڑ کے رکھ دی. اس لیے آپ اس ملک کو ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی وفادار ہے. امریکہ راضی ہوتا ہے یا نہیں؟ برطانیہ راضی ہوتا ہے یا نہیں؟ آج کسی اخبار میں امریکہ اور برطانیہ نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا کہ وزارت عظمیٰ یا کسی بھی کلیدی منصب پر کوئی مولوی ہم نہیں دیکھنا چاہتے. ہاؤ آر یو؟ تم ہوتے کون ہو؟ پھر اس ملک میں انتخاب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو بغیر کسی تکلف کے یہ ٹیم تمہیں خود سلیکٹ کرنی چاہیے. ہاں, جو مشنریز کا اہلکار بنے, جو سب سے زیادہ اس ملک میں مسلمانوں کو مرتد بنائے, پھر اسی کو تم لے آؤ نا. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں, میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی, میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی, ورنہ وہ نام مجھے معلوم ہے. میں ان کے کردار کو جانتا ہوں جنہیں پچھلے سیٹ اپ میں بھی جگہ ملی,
اور آئندہ کے لیے بھی انہیں آگے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بش صاحب ان پر بڑے مہربان ہیں، برٹش چرچ ان پر بہت مہربان ہے۔ وٹ کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو مرتد بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ پسماندہ اور غریب علاقوں میں غربت میں پسے ہوئے لوگوں تک انہوں نے کوکنگ آئل پہنچایا، ڈرائی ملک پہنچایا، بلینکٹس پہنچائے، جیکٹس پہنچائے، جھوپڑیاں تھیں تو انہیں واجبی سا کوئی مکان بنا کے دیا، سلائی کی مشینیں پہنچائیں، ان کو چھوٹا موٹا کوئی بزنس کرا دیا یا ملازمتیں دلوائیں۔ برٹش چرچ بڑا خوش ہوا کہ مدر ٹریسا کے بعد اس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اس کو انعام ملنا چاہیے۔ تم اپنے وفاداروں کو انعام دینا چاہتے ہو تو پھر مسلمانوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے وفاداروں کو عزت کی نظر سے دیکھیں۔ کیوں میاں؟ میں آزاد قوم سے بات کر رہا ہوں یا غلاموں سے؟ ہاتھ اونچا کریں جو غلام ہیں۔ کتنی جلدی سے نیچے کیا۔ اللہ غلامی سے بچائے آپ کو، اللہ آپ کی نسلوں کو غلامی کی ذلت سے محفوظ رکھے۔ لیکن اسلام آباد والوں، تمہارے چہرے ہمیشہ چمکتے رہیں، تمہارا آنگن ہمیشہ جگمگاتا رہے۔ پورا یورپ دیکھا ہے میں نے، انگلینڈ کے تو 33 وزٹ کیے میں نے۔ کتنے؟ 43 وزٹ۔ بالآخر 96 میں انہوں نے مجھے بین کیا۔ ملٹیپل ویزا تھا میرا۔ ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کے بعد میں ہانگ کانگ گیا، ایک عبادت گاہ مسلمانوں نے قادیانیوں سے لی تھی، حقدار رسید نا، تو عبادت گاہ لی، میں نے اس کی جا کے اوپننگ کی، پہلا جمعہ پڑھایا، وہاں سے جب واپس آیا تو مجھے ہوم منسٹر کا آرڈر تھما دیا گیا ہیتھرو پر کہ تم سیکورٹی رسک ہو، اس لیے تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ جو جہاز کراچی کے لیے تیار تھا اس میں مجھے بٹھا دیا گیا، اتنے بڑے اعزاز کے ساتھ کہ 150 پولیس والے تھے۔ میں اپنے آپ کو بار بار دیکھتا رہا، میں نے کہا عبد المجید شاہ صاحب تو وہی ہے یار، آج تو بڑی امپورٹنٹ یعنی تیری پرسنالٹی پہ میں خود حیران ہو گیا ہوں کہ ادھر پولیس ادھر پولیس۔ اور جب تک میں سیٹ پہ بیٹھا رہا تو سور کھانے والے کھڑے رہے، مجھے دیکھتے رہے۔ اللہ، میرا کیا جرم تھا؟ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں یہ؟ کیا کیا میں نے؟ 33 دوروں میں کوئی ایک بھی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ کبھی وہاں ہمارے اجلاس میں کسی میٹنگ میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈسٹرب ہوئی ہو، ایک بھی ان کے پاس پروف نہیں۔ لیکن ہم برداشت نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پر بھی انہوں نے پابندی لگائی پھر بعد میں، ہم برداشت نہیں ہیں۔ ان کی یہاں NGOs گھومتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ ظرف دیا ہے کہ ہم اگر کوئی ہمارے ملک کے آئین کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ہمارے ملک کے دستور کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو ہم ان کو برداشت بھی کرتے ہیں، ہم ان کی جان مال عزت کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یہ ظرف ہے ہمارے پاس۔ لیکن یہ ہمارے قومی استحقاق میں مداخلت ہے کہ کوئی یہ کہے اس ملک کی کسی بھی اساسی منصب پر کوئی مولوی نہیں آنا چاہیے۔ بش صاحب، بلیئر صاحب، اس قوم نے فیصلہ دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے، مینڈیٹ، بھاری مینڈیٹ نہیں ہے۔ بھاری مینڈیٹ والے بیچارے کچھ دیر تک اٹھا کے بالآخر اور ہم اس وقت کہا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، لے ڈوبے گا یہ بھاری مینڈیٹ، آرٹیفیشل ہے۔ قوم نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے، یہ عوام کے فیصلے کی توہین ہے کہ ان لوگوں کو تم برداشت نہ کرو۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہمارے قومی فیصلوں میں رکاوٹ بننے کا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ لوگ وزارتیں حاصل کرنے کے لیے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے بلکہ بیٹھی ہے، کوئی لندن میں ہے، وہ گوروں کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، پلیز گیو می ون چانس، گیو می ون چانس، اونلی ون پلیز۔
اور کچھ وہ ہیں کہ وزارت ان کو تلاش کرتی پھرتی ہے. رات مولانا میرے ہاں تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب رات میرے ہاں تھے. وہ ایک وفادار باپ کا باضمیر اور وفادار بیٹا ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا بس آرام سے رہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. اگر خود آ پڑے تو پھر ٹھکرانا نہیں، اور اگر دور بھاگتی ہے تو پیچھے جانا نہیں، لیکن خود آ پڑے تو ٹھکرانا بھی نہیں. اس لیے کہ ہم بھی اس قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انصاف خریدا نہ جائے، انصاف بغیر کسی قیمت کے ملنا چاہیے ہر ایک کو. ٹھیک ہے. 1.5 سال پہلے میرے نوجوان بیٹے کو کچھ درندوں نے رات کی تنہائی میں مار ڈالا. میرے 24-25 سال کے نوجوان بیٹے کو. انتظامیہ نے کہا وی وانٹ آئی وٹنس، پلیز اونلی ون، ہمیں ایک عینی گواہ دے دیجیے. میں نے کہا عینی گواہ کہاں سے لاؤں، رات کا اندھیرا تھا، ہمارا کوئی ایسا حریف کوئی دشمن تو ہے نہیں، ان کا قانون کی مجبوری ہے. تو میں نے کہا پھر سلامت رہے تمہارا قانون اور سلامت رہو تم. میں شبیر کا بیٹا ہوں، میرے خون میں حسین، میرے جسم میں میری رگوں میں شبیر کا خون ہے. میں بہت خطا کار و گناہگار ہوں، لیکن شبیر کے صبر کا وارث ہوں. میں اپنے بیٹے کا خون اللہ کی عدالت میں لے جاؤں گا. جس انصاف کے لیے شروع ہی یعنی جھوٹ سے کرنا پڑے، آپ مجھے بتائیے وہ انصاف کیا انصاف ہوا؟ پھر وکیل صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی اس کیس کو لڑنے کے لیے کم از کم آپ 1 ملین ایک طرف کر کے رکھ دیں، پھر آپ کو انصاف ملے گا. اس لیے کہ جو قاتل ہیں وہ بھی ٹاپ کا وکیل کریں گے، آپ کو بھی ٹاپ کے وکلا کرنے ہوں گے. آپ مجھے بتائیے یہ انصاف ہے یا سنگ دلوں کی مارکیٹ ہے؟ یہ تو شکایت کا بازار ہے. کوئی عام آدمی، کوئی غریب آدمی کیسے انصاف حاصل کرے گا؟ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور سیدنا علی وہی بولتے ہیں جو اپنے آقا سے سنا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرک گوارا ہو جاتا ہے، ظلم گوارا نہیں ہوتا. اگر کسی سلطنت میں شرک حکمران ہے تو شاید اللہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر ظلم حکمرانی کرے تو دیر تک اللہ برداشت نہیں کرتا. ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، ناانصافی ختم ہونی چاہیے. کیوں بھائی؟ کوئی سائیکل والا غلطی کر لے تو پولیس کا غصہ رکتا نہیں. کوئی لینڈ کروزر اور پجیرو والا غلطی کر لے تو پولیس کو غصہ آتا نہیں. ہاں جی، میں نے یہ منظر بے شمار دیکھے کہ چیک پوسٹ پر بس رکی ہوئی ہے، ویگن رکی ہوئی ہے، سوزوکی چھوٹی موٹی خیبر کاریں رکی ہوئی ہیں، لیکن اگر پجیرو اور لینڈ کروزر آ گئی ہے تو ہمارا عملہ ان کو کہتا ہے وٹ؟ یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ غریب پر غصہ رکتا نہیں اور امیر پر غصہ آتا نہیں. ایسے غیر فطری اور ظالمانہ نظام کو رب العالمین دیر تک برداشت نہیں کرتے. فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، لولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل على العالمین. جب کوئی فرعون بنے گا تو پھر موسیٰ ضرور پیدا ہوگا. یہ قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے. میرے وطن کو منزل ملنی چاہیے. یہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا، اسے اسلام کی منزل ملنی چاہیے. قرآن کو الماری میں نہیں، قرآن کو کچہریوں اور عدالتوں میں کردار ادا کرنا چاہیے. ولو کرہ المشرکون. امریکہ کو اچھا لگے یا نہ لگے. کیوں بھائی؟ پاکستان کس کی مخلوق ہے؟ اسلام کی مخلوق ہے.
اسلام کا نعرہ مستانہ لگایا گیا، تب برے صغیر کے مسلمانوں نے خون کا دریا عبور کر کے آزادی کا ساحل حاصل کیا. اس کو اسلام نے بنایا، اسلام ہی اس کو بچا سکتا ہے، اسلام کے سوا کوئی اس کو نہیں بچا سکتا. یہ آدھا ہم سے چلا گیا. بنگالیوں نے اسلام نہیں چھوڑا، بنگال کے مسلمانوں نے ہم پر نان کانفیڈنس کیا ہے، ہم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. میں بنگلہ دیش بننے کے بعد 21 سفر کر چکا ہوں، بنگلہ دیش کے 21 انترجاتک اسلامی مہا سملن ہم کرتے ہیں وہاں ہر سال. انٹرنیشنل اسلامک کانفرنسیں ڈھاکہ میں، کملا میں، نواکھالی میں، سنگی میں، چٹاگان میں، کاکسس بازار میں، فرید پور میں، راجشاہی میں، رنگپور میں، بوگرا میں، سید پور میں، تمام مرکزی سلہٹ وغیرہ میں، تمام مرکزی مقامات پر 21 سفر کر چکا ہوں. بنگال کے مسلمانوں کو میں نے بار بار جھنجھوڑا، بار بار پرکھا، بار بار ٹٹولا. رب العزت کی قسم وہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں، ہم سے اچھے مسلمان ہیں. میں ایک مرتبہ سید پور گیا ہوں، جیسور گیا ہوں، سید پور ایئرپورٹ نہیں، جیسور. 16 دسمبر تھی اور 16 دسمبر ان کا یوم آزادی ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے فنکشن ہو رہے تھے کہ ہم نے دنیا کی اتنی بڑی فوج سے ٹکر لے کر آزادی حاصل کی، جس طرح ہوا کرتا ہے نا یوم آزادی کے موقع پر. ادھر سے میرا جلوس آ گیا، اس سے ایئرپورٹ سے لے کر مجھے مسلمان بہت بڑی تعداد تھی، ہزاروں کی تعداد میں. ان کی عادت یہ ہے کہ وہ میرا نام نہیں لیتے، اولاد رسول پاکستان زندہ باد زندہ باد کہتے ہیں. اولاد رسول پاکستان زندہ باد زندہ باد. سید صاحب نہیں کہتے، اولاد رسول اور پاکستان. اب جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان جیسی فوج سے ٹکر لی اور آزادی حاصل کی، ادھر ہمارا جلوس آ گیا، اولاد رسول پاکستان زندہ باد زندہ باد. انہی کیمپوں سے وہ جو کھڑے ہو گئے، زندہ باد پاکستان زندہ باد زندہ باد پاکستان زندہ باد زندہ باد. پاکستان کی محبت میں نے اب بھی بنگال کے مسلمانوں میں موجود پائی ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ایک سازش تھی، عالمی سامراج کی ایک سازش تھی جس نے ہمیں 2 لاکھ کیا ہے، اور 2 لاکھ کرنے والوں میں اور عالمی سامراج کے وفاداروں کا کردار تھا. آپ کو اگر ان سے نجات نہیں ملے گی تو اس قسم کے نقصانات سے ہم نہیں بچ سکیں گے. ایسے قومی نقصانات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اب ہمیں ایک ایسی قیادت میسر آئے جو اللہ سے بھی وفا کرے، رسول اللہ سے بھی وفا کرے، اور اللہ کے بندوں سے بھی وفا کرنے والے ہوں. قرآن کریم کو اس ملک میں کردار ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اس ملک کو مزید نقصان سے بچانے کا راستہ یہی ہے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ قرآن کریم ہمارے ملک میں حکمرانی کرتا ہوا نظر آئے. کیوں بھائی؟ قرآن حکمرانی کرے یا نون جیم کاف زاد پتہ نہیں فے صاد، یعنی الف سے یا تک سب آزمائے ہوئے ہیں، سب دیکھے بھالے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے ان کو آرام کرنا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے. کلب موجود ہیں، جایا کریں کلب میں، راتیں گزارا کریں. ان کی تو ماشاءاللہ عادت ہے. ذرا کلب میں انجوائے کریں، تھوڑا سا اس ملک کو تھوڑا سا وقت دے دیں کہ یہ اپنی منزل سے ہمکنار ہو جائے اور ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے پوری دنیا میں، اقوام عالم میں ایک مسلمان کی حیثیت سے متعارف ہو سکیں. جی دستار بندی کرنی لائے کتاب. یہ اصل میں میرے عالمی تبلیغی سفر کے کچھ بیانات ہیں. سورج کے ساتھ ساتھ جو چلتا رہا ہوں دنیا بھر میں، جہاں جہاں باتیں ہوتی رہیں، یہ ان کا مجموعہ ہے. دعا کے بعد ملے گا. اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کس سے پڑھا، کہاں سے فیض حاصل کیا، کب پیدا ہوا، اس کا کیا پیدا ہوا، یہ ساری باتیں ملیں گی. حمدا كثيرا كما أمر
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر